اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بیعت شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 1 ہے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات زبان زد خاص و عام مقولہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے، حاکم موت کا حکم کسی وجہ سے دینا ہے۔ بی، حاکم کا حکم چاروں ناچار ماننا پڑتا ہے۔ آپشن سی، موت کی سزا فقط حاکم مجاز ہی دے سکتا ہے۔ آپشن ڈی، حاکم کا حکم موت تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، حاکم کا حکم چاروں ناچار ماننا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ عینی گواہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے، جھوٹا گواہ۔ آپشن بی، وہ گواہ جس نے دستاویز پر اپنی گواہی ثبت کی ہو۔ آپشن سی، سنی سنائی بات کی گواہی دینے والا۔ آپشن ڈی، وہ گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، وہ گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ گولر کا پھول کھلنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے، اشیاء کا عرضہ ملنا۔ آپشن بی، امر عجیب واقع ہونا۔ آپشن سی، راز منکشف ہونا۔ آپشن ڈی، خوشی کا اظہار ہونا۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، امر عجیب واقع ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ ریوڑی کے پھیر میں آنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے، کسی طمع کے سبب مصیبت میں گرفتار ہونا۔ آپشن بی، بڑھاپے کے سبب ہر شے سے بے نیاز ہو جانا۔ آپشن سی، دوستوں کا کھانے پر یکجا ہونا۔ آپشن ڈی، میٹھا کھانے کو دل مچلنا۔ تو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے، کسی طمع کے سبب مصیبت میں گرفتار ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ روبہ خصال کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ آپشن اے، نیک سرشت۔ آپشن بی، منصف مزاج۔ آپشن سی، مکر و فریب سے کام لینے والا۔ آپشن ڈی، ہاں میں ہاں ملانے والا۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، مکر و فریب سے کام لینے والا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ تازی مارا ترکی کامپا کی مثل کا مفہوم واضح کیجیے۔ آپشن اے، تباہ مختلف ہوتے ہیں۔ آپشن بی، ایک کی سزا سے دوسرے کو عبرت ہوتی ہے۔ آپشن سی، عربوں کا دکھ ترکوں کو دکھ اور ترکوں کا دکھ عربوں کا دکھ ہے۔ آپشن ڈی، زبردست ہو یا عاجز سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، ایک کی سزا سے دوسرے کو عبرت ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ اشک بلبل محاوراتی ترکیب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے، ندامت کے آنسو۔ آپشن بی، عاشق کی گریہ وزاری۔ آپشن سی، وہ آنسو جو جوش مسرت میں نکلیں۔ آپشن ڈی، کسی شے کی خفیف مقدار۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، کسی شے کی خفیف مقدار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ خدائی فوجدار ایک کثیر الاستعمال ترکیب ہے، اس سے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں؟ آپشن اے، خستہ و خراب حال۔ آپشن بی، خدا کی عظمت کے گن گانے والا۔ آپشن سی، ہر بات میں ٹانگ اڑانے والا۔ آپشن ڈی، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، ہر بات میں ٹانگ اڑانے والا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ 99 کے پھیر میں پڑھنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے، اباب کی خاطر تواضع کی ترکیب سوچنا۔ آپشن بی، روپیہ بڑھانے کی فکر میں پڑنا۔ آپشن سی، دشمن کو نیچے دکھانے کی تدبیر کرنا۔ آپشن ڈی، 100 سال کی عمر کو پہنچنے کے قریب ہونا۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی، روپیہ بڑھانے کی فکر میں پڑنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ وہی ڈھاک کے 3 پات عام فہم مثل ہے، اسے کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ آپشن اے، معاملہ جوں کا توں ہے۔ آپشن بی، معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ آپشن سی، دلوں کا حال خدا بہتر جانتا ہے۔ آپشن ڈی، معاملے میں فیض پہنچنے کی توقع ابس ہے۔ تو سوال نمبر 10 کا درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے، معاملہ جوں کا توں ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے، زیور نقدی ہی کا دوسرا نام ہے۔ آپشن بی، نازک مزاج کو بھاری بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپشن سی، جو کچھ ظاہر و عیاں ہے اس کا بیان کرنا فضول ہے۔ آپشن ڈی، صلح صفائی سے بات بنتی ہے تو جھگڑے کی کیا پڑی ہے؟ تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی، جو کچھ ظاہر و عیاں ہے اس کا بیان کرنا فضول ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ جذبز ہونا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے، مارے خوشی کی باتیں کھل جانا۔ آپشن بی، خوش ہونا مگر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔
آپشن سی جزوی خوش ہونا، آپشن ڈی آزردہ ہونا۔ تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آزردہ ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ الٹپ کی ترکیب زبانیں زد خاص و عام ہے، اس سے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں؟ آپشن اے بے سوچے سمجھے، آپشن بی راز کی بات، آپشن سی خوب سوچ و بچار کے بعد، آپشن ڈی عوام کی زبان پر چڑھی ہوئی بات۔ تو سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بے سوچے سمجھے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب۔ طرح دینا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے دھوکہ دینا، آپشن بی چشم پوشی کرنا، آپشن سی غضب کا نشانہ بنانا، آپشن ڈی دوستی نبھانا۔ تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی چشم پوشی کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب۔ یوسف بے کارواں کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے مظلوم و معتوب، آپشن بی اکیلا، آپشن سی لاسانی، آپشن ڈی راہبر و رہنما۔ تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اکیلا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب۔ پانی میں آگ لگانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے کسی شے کا مہنگا ہونا، آپشن بی چرب زبانی سے اپنی بات منوا لینا، آپشن سی متحمل مزاج کو بھڑکا دینا، آپشن ڈی مخالفین کا سخت شرمندہ ہونا۔ تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی متحمل مزاج کو بھڑکا دینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب۔ ٹسوئے بہانہ محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہچکیاں لے لے کر رونا، آپشن بی روتے کو دیکھ کر رونے لگ جانا، آپشن سی جھوٹ موٹ کر رونا، آپشن ڈی رو رو کر ہلکان ہو جانا۔ تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی جھوٹ موٹ کا رونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب۔ لاٹھی مارے پانی جدا نہیں ہوتا، زبان زد خاص و عام ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے زبردستی روب ڈالنے سے روب نہیں پڑتا، آپشن بی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپشن سی پانی اپنی پنسال میں جاتا ہے رک نہیں سکتا، آپشن ڈی بھائی بندوں میں بہکانے یا فرق ڈلوانے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی بھائی بندوں میں بہکانے یا فرق ڈلوانے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب۔ مینڈکی کو بھی زکام ہوا، عام فہم ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے وہ شخص جس کا غصہ ناک پر دھرا رہتا ہے، آپشن بی منم کا ادنا سے خیرات کرنا، آپشن سی چرب زبان کا خاموشی سادھ لینا، آپشن ڈی اپنی حد سے بڑھ کر شیخی مارنا یا ادنا شخص کا اپنے آپ کو عالی دماغ سمجھنا۔ تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اپنی حد سے بڑھ کر شیخی مارنا یا ادنا شخص کا اپنے آپ کو عالی دماغ سمجھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب۔ چوکڑی بھول جانا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے الٹی چال چلنا، آپشن بی فرائض سے غفلت برتنا، آپشن سی گھبرا جانا، آپشن ڈی وعدہ کر کے فراموش کر دینا۔ تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی گھبرا جانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب۔ سمندر بلونا محاورہ ہے، اسے کن معنوں میں لیا جاتا ہے؟ آپشن اے سمندر جھاگ حاصل کرنا، آپشن بی نہایت تلاش و جستجو کرنا، آپشن سی سمندر کا تیراک ہونا، آپشن ڈی سمندر میں مچھلیاں پکڑنا۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی نہایت تلاش و جستجو کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ شاخ زعفران کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ آپشن اے عجیب و غریب، آپشن بی ہنستا مسکراتا، آپشن سی سرخ رو، آپشن ڈی مانوس و مرغوب۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ہنستا مسکراتا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ کچا چٹھا کہنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے بچپن کا حال سنانا، آپشن بی صحیح حال بیان کرنا، آپشن سی چٹھی پڑھ کر سنانا، آپشن ڈی ما حاصل بیان کرنا۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی صحیح حال بیان کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ مناسب الفاظ کے انتخاب سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ اصل سے خالی جگہ نہیں، کم اصل سے خالی جگہ نہیں۔ آپشن اے شفا دوا، آپشن بی جفا خطا، آپشن سی خطا وفا، آپشن ڈی صدا دعا۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن سی خطا وفا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ مناسب لفظ کے انتخاب سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 25 ہے، مناسب لفظ کے انتخاب سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ حیرت خالی جگہ کی بیٹی ہے، آپشن اے نفرت، آپشن بی محبت، آپشن سی کدورت، آپشن ڈی جہالت۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی جہالت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ قواعد کی روح سے لکھنا کون سا مصدر ہے؟ آپشن اے مصدر لازم، آپشن بی مصدر متعدی، آپشن سی نامصدر لازم ہے نامتعدی، آپشن ڈی مصدر لازم بھی ہے اور
مصدر متعدی بھی ہے۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مصدر لازم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ مادر ملت کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ آپشن اے لقب، آپشن بی خطاب، آپشن سی تخلص، آپشن ڈی عرف۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے لقب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ نظم و نثر میں نامانوس اور اجنبی الفاظ و تراکیب کا استعمال اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے ابتذال، آپشن بی تنافر، آپشن سی غرابت، آپشن ڈی تاکید لفظی۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی غرابت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسل کو مکالمہ بنا دیا ہے، ہزاروں کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو، اردو مکتوب نگاری میں مراسل کو مکالمے کا انداز کس نے دیا؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ افسانوی ادب فکشن میں کون کون سی اصناف نثر شامل ہیں؟ آپشن اے داستان، ناول، خاکہ، سفرنامہ، آپشن بی داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، آپشن سی ناول، افسانہ، آپ بیتی، رپورتاج، آپشن ڈی ناول، افسانہ، ڈرامہ، سوانح عمری۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ جوش بھری آبادی کی تصنیف یادوں کی برات مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی اور حکیم احمد شجاع کی خون بہا کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے سفرنامہ، آپشن بی خاکہ نگاری، آپشن سی آپ بیتی، آپشن ڈی سوانح عمری۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی آپ بیتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ حیات جاوید اردو کی معروف سوانح عمری ہے، بتائیے یہ کس شخص کے سوانحی حالات اور کارہ نمایاں پر مشتمل ہے؟ آپشن اے ڈاکٹر جاوید اقبال، آپشن بی سر سید احمد خان، آپشن سی احسان دانش، آپشن ڈی جوش بھری آبادی۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ تحقیقات چشتی جسے بجا طور پر لاہور کی مستند ترین تاریخ کہا جا سکتا ہے کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے فقیر سید وحید الدین، آپشن بی منشی محمد الدین فوق، آپشن سی مولوی احمد بخش یکدل، آپشن ڈی مولوی نور احمد۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مولوی نور احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام علامہ اقبال کی انگریزی لیکچروں پر مشتمل تصنیف ہے، اس کا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ آپشن اے سید نذیر نیازی، آپشن بی ڈاکٹر یوسف حسین خان، آپشن سی ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، آپشن ڈی مولانا عبدالسلام ندوی۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سید نذیر نیازی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔ گنج ہائے گراں آیا ہم نفسان رفتہ اور خنداں جیسی شگفت اور گراں قدر تصانیف سے کون سے مصنف کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن اے محمد طفیل، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی پروفیسر رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی مولانا چراغ حسن حسرت۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے سید احمد خان، آپشن بی علامہ راشد الخیری، آپشن سی مولانا حالی، آپشن ڈی شاہد احمد دہلوی۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی علامہ راشد الخیری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے کرداروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بالعموم تمام کردار آپشن اے نیک ہیں، آپشن بی بد ہیں، آپشن سی مظلوم اور بے بس ہیں، آپشن ڈی اسم با مسمہ ہیں۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی تمام کردار اسم با مسمہ ہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں لاہور کی سب سے بڑی اور مشہور پیداوار کسے قرار دیا ہے؟ آپشن اے طلبہ، آپشن بی اخبارات، آپشن سی انجمنیں، آپشن ڈی رسائل و جرائد۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے طلبہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ من کے ایک دھوبی، جھینگر کا جنازہ، گلاب تمہارا کیکر ہمارا، چھڑکاؤ کی گاڑی، پسینہ، دیا سلائی، فٹ بال، خواجہ حسن نظامی کے اس قبیل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ آپشن اے تمام مضامین ترجمہ ہوئے ہیں، آپشن بی تمام مضامین میں 57 عیسوی کی جنگ آزادی سے متعلق ہیں، آپشن سی تمام مضامین کا تعلق بزرگان دین سے ہے، آپشن ڈی ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر تصوف ضرور کار فرما ہے۔
تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، ہر مضمون میں کسی نہ کسی قدر تصوف ضرور کار فرما ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ کسی نظم اشعار کی کل تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ آپشن اے کوئی قدغن نہیں، آپشن بی 9 اشعار سے کم، آپشن سی 10 تا 20 اشعار، آپشن ڈی نظم 50 اشعار سے تجاوز نہ کرے۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کوئی قدغن نہیں۔ سوال نمبر 41 ہے، مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی رباعی، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی مسدس۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ مرزا دبیر اور میر انیس نے صنف مرثیہ کے لیے کس حیت کا انتخاب کیا ہے؟ آپشن اے مخمس، آپشن بی مسدس، آپشن سی رباعی، آپشن ڈی مسمن۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مسدس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ جملہ مکمل کیجیے۔ اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید دور شاعری تک خالی جگہ کی صنف شاعر کے قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے۔ آپشن اے قصیدہ، آپشن بی غزل، آپشن سی رباعی، آپشن ڈی قطع۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی رباعی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اس شعر سے کون سی صنف شعر زیر ہے؟ آپشن اے حمد، آپشن بی نعت، آپشن سی منقبت، آپشن ڈی مناجات۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مناجات۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ حاصل رباعی حاصل گفتگو کون سا مصرع ہوتا ہے؟ آپشن اے چوتھا مصرع، آپشن بی تیسرا مصرع، آپشن سی دوسرا مصرع، آپشن ڈی پہلا مصرع۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے چوتھا مصرع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ ہائکو 3 مصری جاپانی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی مروج ہے، بتائیے حیت کے اعتبار سے کس پنجابی صنف نظم کے قریب تر ہے جسے اردو میں بھی پسند کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ڈھولا، آپشن بی ٹپا، آپشن سی مایا، آپشن ڈی کافی۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ٹپا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ آپشن اے قطع، آپشن بی رباعی، آپشن سی دو بیتی، آپشن ڈی قصیدہ۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے قطع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ سوال نمبر 47 کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن اے کر دیا، آپشن بی آسماں کر دیا، آپشن سی آسماں گراں، آپشن ڈی زمین آسماں۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی آسماں گراں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ سوال نمبر 47 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ آپشن اے دیا، آپشن بی کر دیا، آپشن سی آسمان کر دیا، گراں کر دیا، آپشن ڈی ردیف نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کر دیا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ سوال نمبر 47 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ آپشن اے میر تقی بیر، آپشن بی داغ دہلوی، آپشن سی محمد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی میر انیس۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میر انیس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 51 کی جانب۔ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نچوڑ ان کی کس نظم کو قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے شمع اور شاعر، آپشن بی ساقی نامہ بال جبریل، آپشن سی طلوع اسلام، آپشن ڈی خضر راہ۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ساقی نامہ بال جبریل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ برسات کی بہاریں دنیا مفلسی تندرستی اور ہے نام اللہ کا جیسی زبان زد عام و خاص نظمیں کس کی تخلیق ہیں؟ آپشن اے مولانا ظفر علی خان، آپشن بی اسماعیل میرٹھی، آپشن سی احسان دانش، آپشن ڈی نذیر اکبر آبادی۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی نذیر اکبر آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ کس صنف نثر کی زبان غزل کی زبان سے قریب تر ہوتی ہے؟ آپشن اے مقالہ، آپشن بی مضمون، آپشن سی انشائیہ، آپشن ڈی خاکہ۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خاکہ، سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی انشائیہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ میں اجنبی، میں بے نشاں، میں پابہ گل، نہ رفعت مقام، نہ شہرت دوام، یہ لوح دل
نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ ان اشعار کے حوالے سے بتائیے کہ لوح دل کس معروف شاعر کے مجموعہ کلام کلیات کا نام ہے؟ آپشن اے مجید امجد، آپشن بی میرا جی، آپشن سی تصدق حسین خالد، آپشن ڈی نون میم راشد۔ تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مجید امجد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ سوال نمبر 54 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار سے ذہن میں کس صنف نظم کا نام آتا ہے؟ آپشن اے نظم مورا، آپشن بی آزاد نظم، آپشن سی مستزاد، آپشن ڈی مخمس۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آزاد نظم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، مولانا علی نے بلبل ہند کون سی ذات کو قرار دیا ہے؟ آپشن اے محمد ابراہیم ذوق، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی مومن خان مومن، آپشن ڈی شاعر کی اپنی ذات علی۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ کسی زمانے میں مثل مشہور تھی، بگڑا شاعر مرثیہ گو بگڑا گویا مرثیہ خاں، اس ضرب المثل کو کس نے غلط ثابت کیا تھا؟ آنکہ اردو مرثیہ بیانیہ شاعری کی اہم ترین صنف قرار پایا؟ آپشن اے آتش الناسخ، آپشن بی میر سودا، آپشن سی انیس الدبیر، آپشن ڈی جرأت و انشاء۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی میر و سودا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ اردو شاعری میں خدائے سخن کن کا لقب ہے؟ آپشن اے ولی دکنی، آپشن بی میر تقی میر، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی مرزا داغ دہلوی۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی میر تقی میر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ جوگی اردو شاعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے، یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے محمد دین فوق، آپشن بی تلوک چند محروم، آپشن سی چودھری خوشی محمد ناظر، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی چودھری خوشی محمد ناظر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ دیوان غالب میں ایک مرثیہ بھی شامل ہے جو غزل کی حیت میں لکھا گیا ہے اور جس کا ایک شعر ہے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر کہا تھا؟ آپشن اے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، آپشن بی حکیم مومن خان مومن، آپشن سی نواب زین العابدین عارف، آپشن ڈی مرزا نصر اللہ بیگ مرزا غالب کے چچا۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نواب زین العابدین خان عارف۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ غزل کا یہ معروف مطلع کن کا ہے؟ آپشن اے ولی اورنگ آبادی، آپشن بی سراج اورنگ آبادی، آپشن سی مرزا مظہر جانے جانا، آپشن ڈی سراج الدین علی خان آرزو۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سراج اورنگ آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، اس شعر میں علامہ اقبال نے کس ذات گرامی کا ذکر خیر کیا ہے؟ آپشن اے والدہ مرحوم محترمہ امام بی بی، آپشن بی مرزا غالب، آپشن سی حضرت داغ دہلوی، آپشن ڈی جسٹس شاہ الدین ہمایوں۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے والدہ محترمہ امام بی بی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ سرود رفتہ باز آید کہ نہ آید، نسیم از حجاز آید کہ نہ آید، سر آمد روزگار ایں فقیرے، دگر دانائے راز آید کہ نہ آید۔ یہ معروف ربائی کس شاعر نے لکھی؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی شیخ غلام قادر گرامی، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی مولانا ظفر علی خان۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ اردو کے 3 عظیم شاعر آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، ایک تو نذیر اکبر آبادی ہیں، باقی 2 کون ہیں؟ آپشن اے میر و سودا، آپشن بی میر و غالب، آپشن سی آتش و ناسخ، آپشن ڈی انشاء و جرأت۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی میر و غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے آب حیات مولانا آزاد، آپشن بی مقدمہ شعر و شاعری مولانا حالی، آپشن سی نکات سخن مولانا حسرت موہانی، آپشن ڈی خم خانہ جاوید سری رام لالا۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مقدمہ شعر و شاعری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کا سنگ بنیاد کس غرض سے رکھا تھا؟ آپشن اے جا بجا تعلیمی ادارے قائم کرنے کے لیے،
آپشن بی انگریزی زبان کی معروف اور مستند کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے، آپشن سی سائنسی مضامین کی ترویج کے لیے، آپشن ڈی سائنسی موضوعات پر ریسرچ کرنے کے لیے۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی انگریزی زبان کی معروف اور مستند کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں شیرانی ہال اردو کی کس قابل صد تکریم ہستی کے نام سے معنون ہے؟ آپشن اے ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی، آپشن بی اختر شیرانی، آپشن سی داؤد خان شیرانی، آپشن ڈی حافظ محمود شیرانی۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی حافظ محمود شیرانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ توڑ ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے او ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا، اس شعر سے آغا اشر کا کون سا ڈرامہ ذہن میں آتا ہے؟ آپشن اے اسیر ہرس، آپشن بی سید ہوس، آپشن سی رستم و سہراب، آپشن ڈی سفید خون۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی رستم و سہراب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ پاکستانی، پنجابی، لاہوری، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ الفاظ میں مستعمل یہ کو اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ آپشن اے جائے معروف، آپشن بی جائے مجہول، آپشن سی جائے نسبتی، آپشن ڈی جائے متکلم۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی جائے نسبتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ انجمن حمایت اسلام لاہور نے پنجاب کو تعلیمی لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز کرنے میں اہم کردار ادا کیا، بتائیے یہ انجمن کس کی تحریک پر قائم ہوئی تھی جنہوں نے اس کا منشور بھی خود تیار کر کے دیا تھا؟ آپشن اے سر سید احمد خان، آپشن بی میاں امیر الدین، آپشن سی علامہ اقبال، آپشن ڈی جسٹس شاہ الدین ہمایوں۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 71 کی جانب۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، بتائیے حبشی سے کون سی ذات گرامی مراد ہے؟ آپشن اے نجاشی حبشہ کا حکمران، آپشن بی حبشہ افریقہ کا باشندہ، آپشن سی بلال حبشی، آپشن ڈی حضرت لقمان۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی بلال حبشی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں پہ عجب گر بنوازد گدارا، نیا گانے کوہن کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے شعراء قدیم، آپشن بی قدیم زمانے کے بزرگ، آپشن سی پرانے زمانے کے بادشاہ، آپشن ڈی سلاطین و امرائے اسلام۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سلاطین و امرائے اسلام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو ہمارا آفتاب تھا، اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ آپشن اے ایک بار بھی نہیں، آپشن بی فقط ایک بار، آپشن سی 2 بار، آپشن ڈی 3 بار۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی 3 بار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی، بتائیے اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے صنعت حسن طلب، آپشن بی صنعت مرات النظیر، آپشن سی صنعت جمع، آپشن ڈی صنعت مبالغہ۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے صنعت حسن طلب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب اور اس ویڈیو اور پیپر کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب۔ وہ طاہر و عطر ہو اگر معرکہ آرا، معلوم ہو حملہ اسد اللہ کا سارا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے صنعت حسن تعلیل، آپشن بی صنعت غیر منقوط، آپشن سی صنعت لف و نشر، آپشن ڈی صنعت امرات النظیر۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی صنعت غیر منقوط۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنے استعمال میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔